السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میرے محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں، میری بہنوں، معززات بیٹیوں، گزارش یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے رمضان المبارک آ رہا ہے، اور رمضان المبارک کی آمد سے پہلے جو مساجد والے ہیں وہ مساجد کو رنگ کرواتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، قالین نیا بچھاتے ہیں، صفے نہیں بچھاتے ہیں، اور پھر مسجد کے ساتھ اضافہ کرتے ہیں کہ رمضان میں ہمارے اتنے نمازی ہو جائیں گے، مردوں کی طرف اتنے، خواتین کی طرف، ان کے لیے صفوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ یقیناً جو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ انہوں نے رمضان میں خرچ نہیں کیا، شبان میں کیا ہے تو اس کو تو عام سال کے دنوں کے حساب سے ان کو اجر ملے گا، بلکہ انہوں نے تیاری کی ہے رمضان کے لیے۔ غور فرمائیں اس بات کو سمجھیں، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے تیاری کی ہے رمضان کے لیے، انتظامات رمضان سے پہلے کیے ہیں، رمضان آتا جائے گا، ان کے پیسے جو لگے ہیں ان پر، مسلوں پر، مساجد میں جو بھی انتظامات ہیں، وہاں رمضان میں خواتین و حضرات نماز پڑھیں گے، افطاری کریں گے، تہجد پڑھیں گے، تو ثواب اس کو ہوگا جس نے پیسے پہلے لگائیں رمضان سے پہلے۔ اب آپ دیکھیں، جو بندے یہ انتظار کر رہے ہیں، جو ہماری بہنیں بیٹی انتظار کریں کہ پہلا روزہ کب شروع ہو اور ہم خرچ کریں، تو جو خرچ کرنے والے وہ تو پہلے اجر لے گئے، کہ جنہوں نے رمضان سے پہلے تیاری کی، اور رسول اللہ رمضان آنے سے پہلے شبان میں رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ جب شبان شروع ہوتا تو نفلی روزے رکھتے تھے شبان کے لیے، اور جب 15 شبان آتا اس کے بعد روزہ نہیں رکھتے تھے، پھر بالکل روزے نہیں رکھنے، پھر رمضان کے لیے وقفہ کر کے رمضان میں روزے شروع کرنے۔ استقبال رمضان، بے شمار ایسے بھائی ہیں جن کو اللہ نے جذبہ دیا ہے، وہ رمضان سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید 2، 4، 5، 10 وہ رمضان سے پہلے ہی مسجد میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ کیوں کہ رمضان آنے سے پہلے، اور رمضان میں قرآن پڑھنے والے ان کے لیے پہلے مسجد میں رکھ دیں، اور کئی رمضان آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پھر توفیق ہی نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، کچھ رمضان کی آپ نے تیاری کرنی ہے، اور روزے داروں کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے کچھ کام رمضان سے پہلے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اجر رمضان میں ہی شامل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان میں خرچ کرنے والے ایک مہینے کا جناب راشن کا ایک بنڈل بنائیں، اور رمضان المبارک سے پہلے لوگوں کے گھروں میں پہنچا دیں، وہ رمضان کے روزے رکھیں گے، ساری افطاری وغیرہ کریں گے۔ خرچ تو آپ نے شبان میں کیا ہے، لیکن جن کو آپ نے دیا ہے انہوں نے تو رمضان میں استعمال کرنا ہے نا۔ اللہ ذوالجلال تو نیت کو جان رہے ہیں۔ آپ پہلے روزے کا انتظار کرتے رہیں، اور جو اجر و ثواب لینے والے وہ آپ سے سبقت لے جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رمضان میں خرچ نہ کریں، کچھ استقبال رمضان سے پہلے بھی آپ خرچ کریں، وہ بھی آپ کا دیا ہوا رمضان میں ہی شامل ہو جائے گا۔ الحمدللہ، جو بھائی قرآن کی خدمت کے لیے جہاں مرضی آپ خرچ کریں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے ملک میں، شہر میں کوئی مسجد ہے، کوئی مدرسہ ہے، آپ اس مدرسے کو ضرور دیں۔ یہ جو مدارس ہے نا، سبحان اللہ، یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے قرآن کا نور پوری دنیا میں پھیلتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کی رحمت سے میں بھی اسلام آباد کے اندر ایک دینی ادارہ بنا رہا ہوں، اس میں شعبہ ناظرہ، شعبہ حفظ اور 1 سالہ تربیتی کورس اور تبلیغ کا کام ہم نے منظم طریقے کے ساتھ وہاں سے جاری کرنا ہے۔ سارے انتظامات ہم نے شبان رمضان میں مکمل کرنے ہیں، تاکہ دینے والے وہ رمضان میں دیں۔ رمضان میں اجر زیادہ لینا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، رمضان سے پہلے بھی چاہیے، رمضان میں بھی چاہیے، اور پھر انشاءاللہ ہم اگلا یہ جو سال شروع ہونے والا ہے رمضان کے بعد شوال سے، اگلے رمضان تک کے لیے ہم نے سارا منصوبہ بنانا ہے۔ اس میں ماہوار ہمارے تقریباً لاکھوں کے اعتبار سے ہمارے اخراجات ہوں گے، اس میں اساتذہ کی تنخواہیں ہوں گی، اور اس کے علاوہ دیگر تعلیمی اخراجات ہوں گے، معلومات کی خدمت ہوگی، اور پھر تعلیم کے اوپر بے شمار ہم سرمایہ لگائیں گے، صرف لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو پورے پاکستان سے
تمام عرب ملک سے، تمام یورپ سے خواتین حضرات جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ واٹس ایپ نمبر میرے پروگرام کے اوپر ہوگا، رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کا اس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ میں پچھلے دنوں میں میرا ایک جگہ پر خطبہ جمعہ تھا، وہاں میں گیا تو ایک مسجد میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں یہ جب سے مسجد بنائی مسلمانوں کی ہے، جو بھی آئے وہاں یہاں پر نماز پڑھے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ہم امت کے لیے بھی کچھ کر جائیں، اپنے مسلک کے لیے، اپنے گروہ کے لیے، اپنی جماعت کے لیے ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے کون کرتا ہے؟ وہ جو امت کے لیے کام ہو۔ ہم نے سب کو ایک کرنا ہے۔ ایک کب ہوں گے؟ جب ہم امت کے لیے کام کریں گے۔ تو میرا جو ادارہ ہے یہ میرا نہیں، یہ آپ کا ادارہ ہے، کیونکہ اس کو بنانا بھی آپ نے، آباد بھی آپ نے کرنا ہے، اس کی تعمیر میں بھی آپ نے حصہ لینا ہے، اس کی جگہ ہم نے خریدنی ہے، 1 ایکڑ سے زیادہ جگہ خریدنی ہے جو 3-4 کروڑ کی ہوگی اسلام آباد کے علاقے میں، تو وہ بھی آپ نے خریدنی ہے۔ پھر اس میں جو طلبہ ہم جو کلاسیں لگائیں اس پر آپ نے ہی خرچ کرنا ہے، میں نے آپ کی سرپرستی کرنی ہے۔ آپ کا دیا ہوا مال صحیح جگہ پر لگ جائے، آپ کے دیے ہوئے پیسے صحیح جگہ پر لگ جائیں، تو یہ میں اور آپ خوش نصیب ہوں گے کہ ہم قرآن کی خدمت میں ہمیں اللہ قبول فرما لے۔ تو میرے محترم بھائیوں، تعلیمی اور تبلیغی اخراجات کے لیے مساجد اور مدارس کی تعمیر اور اس کے انتظام کے لیے پورے پاکستان سے جو بھی خواتین و حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ میں اسلام آباد میں ایک تعلیمی ادارہ جس کی کلاسیں رمضان کے بعد شروع ہوں گی اور اس کا انتظام سارا شعبان اور رمضان میں کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کافی اخراجات کی ضرورت ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم نے اس کے لیے جگہ خریدنی ہے جس میں ہم نے بہت بڑا ادارہ بنانا ہے، جس کا نام ہم نے تجویز کیا ہے محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس اسلام آباد، اور اس ادارے کے اندر ایک بہت عظیم الشان جامع مسجد تعمیر کی جائے گی، جس مسجد کا نام جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رکھا جائے گا، اور پوری امت کو یہاں لا کر صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جائے، کسی مسلک کی طرف جھکاؤ نہیں ہوگا۔ ہم لوگ جمع کرنے کے لیے، متحد کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے کام شروع ہوگا اور پھر پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جائے گا۔ ہمارے ساتھ وہ ملے جو اللہ کے لیے اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں اور اپنے وقت کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے پہلے آپ اپنے آپ کو پیش کریں۔ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، بنفس نفیس آپ ہمارے ساتھ آئیں، آپ اپنے قیمتی آراء اور مشورے دیں، اس کے بعد اس میں اپنا مال بھی پیش کریں۔ انشاءاللہ ابتداً جن کے مال اس ادارے پر لگ جائیں گے، قیامت تک کے لیے یہ ادارہ اور اس میں پڑھنے والے پڑھانے والے جب تک یہ کام کرتے رہیں گے، اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ تو جو بھی مالی طور پر ہمارے ادارے کے ساتھ اور تعلیمی اور تربیتی اور رمضان کے دیگر اخراجات میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم مل کر اللہ کے دین اور دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے، اور مسجد اور مدرسہ اس کی تعمیر اور اس کی جگہ خرید میں انشاءاللہ تعالی سب شامل ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔